الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب آپ سے پوچھیں میرے بندے میرے بارے میں تو فَإِنِّي قَرِيب، تو میں ان کے بہت قریب ہوں. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والے کی دعا کو جب وہ مجھ سے مانگے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لے آئیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ نیک راہ پر آ جائیں. پیچھے بھی روزے کے متعلق احکام بیان ہوئے جس میں مریض اور مسافر کو رعایت تھی، اس کے متعلق مسائل پیچھے بیان کیے گئے. اور اس آیت مبارکہ کے بعد بھی کچھ رمضان المبارک کے متعلق مسائل بیان ہوں گے جس میں اعتکاف کا مسئلہ اور رمضان المبارک میں رات کی رعایت، یہ سارے مسائل اگلی آیات میں آ رہے ہیں. تو رب العالمین نے یہ درمیان میں دعا کا ذکر فرمایا کہ روزے کے اندر عموماً مشقت ہوتی ہے. انسان کھانے پینے کا خوب ہوتا ہے، عادی ہوتا ہے، عموماً بعض چیزیں کھاتا پیتا رہتا ہے، لیکن روزے کے اندر مشقت ہوتی ہے. تو اس مشقت کو آسان کرنے کے لیے فرمایا کہ تو نے روزہ رکھا ہے مجھے راضی کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے درمیان میں یہ دعا کی ترغیب دی کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری حاجات پوری کروں گا، تمہاری ساری مشقتیں اور ساری پریشانیاں دور کروں گا. اس لیے درمیان میں فرمایا کہ مجھ سے مانگو، دعا کی ترغیب دی ہے. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. ایک صاحب نے پوچھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، دعا ہم بلند آواز میں مانگیں یا آہستہ آواز میں مانگیں؟ اللہ سے جو مانگنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی. فرمایا کہ مجھ سے جیسے مانگو میں ہر حال میں تمہارے قریب ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں میرے بندے مجھ سے پوچھ رہے ہیں. رب العالمین فرمایا میرے بندے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں. فَإِنِّي قَرِيب، تو آپ فرما دیجیے کہ میں ان کے قریب ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے بہت قریب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ذات کے اعتبار سے ہے، اللہ ذات کے اعتبار سے بھی قریب ہے کہ کائنات کی جتنی بھی اشیاء ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے بعد یہ پیدا ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو پیدا کیا ہے. اگر رب العالمین کی ذات نہ ہوتی تو انسان کے قریب کوئی چیز نہ ہوتی، انسان بھی نہ ہوتا. یہ جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں چھوٹے چھوٹے ذرات کی صورت میں، اسی طرح ہم لباس پہن رہے ہیں، جو چیزیں ہمارے قریب ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے وجود، اللہ تعالیٰ کے وجود کی گواہ ہیں کہ اللہ نے جو بذات خود موجود ہے اس نے ہمیں وجود عطا فرمایا. اور اس طرح اللہ انسان کے علم اور قدرت کے اعتبار سے بھی قریب ہے. علم اللہ تعالیٰ کا انسان پر حاوی ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں علم کے اعتبار سے ان کے بالکل قریب ہوں اور کائنات کے اندر یہ علم نہیں رکھتے جتنا میں کسی کو عطا کروں، وہی علم ہوتا ہے. اور قدرت کے اعتبار سے بھی قریب ہیں کہ قادر ہیں. محبت کے اعتبار سے بھی قریب ہیں کہ انسان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. حمایت کے اعتبار سے بھی قریب ہیں کہ انسان کی مدد کرتے ہیں. تجلی کے اعتبار سے بھی قریب ہیں کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو تجلیات الہی کے انوارات اس کے دل میں آتے ہیں. اسی طرح فرمایا کہ جب اللہ قریب ہے تو اللہ سے رابطہ کیسے ہوگا؟ بندگی کے ذریعے، عبادت کے ذریعے اللہ سے رابطہ ہوگا. تو فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو بتلا دو میں قریب ہوں. جب اللہ قریب ہے، کیسے قریب ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. قرآن کہتا ہے کہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. انسان کے یہ سانس والی نالی ہے، سانس والی رگ، اس سے بھی اللہ زیادہ قریب ہے. تو جب اللہ اتنا قریب ہے تو انسان کو چاہیے کہ اللہ سے مانگے. اور دعا مانگنے کا بہترین طریقہ وہ خفیہ دعا ہے، آہستہ دعا مانگنا. اذ نادى ربه نداء خفيا. بوڑھے زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں خفیہ، بالکل آہستہ آواز سے دعا مانگ رہے ہیں. اذ نادى ربه نداء خفيا. اسی طرح فرمایا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. اپنے رب سے دعا مانگو گڑ گڑا کر اور آہستہ آواز میں دعا مانگو. تو علماء نے فرمایا کہ دعا میں آہستگی اختیار کرنا یہ افضل ہے. جب کوئی اللہ سے مانگ رہا ہو کوئی چیز تو اللہ رب العالمین وہ ذات ہے
کہ عام دنیا والوں سے مانگو تو بلند آواز کرنی پڑتی ہے، تب وہ جا کر بات سنتے ہیں، لیکن جب اللہ سے مانگنا ہو تو جتنا بندہ دل کے اندر بات کرتا ہے اتنا قریب اللہ کی ہو جاتی ہے، جتنا دل کی گہرائیوں سے اس کو پکارا جاتا ہے اتنا ہی قریب ہوتی ہے دعا قبولیت کی۔ اس لیے فرمایا کہ بلند آواز کی بجائے آہستہ آواز سے دعا مانگنی چاہیے۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز بھی یہی ہے۔ تو فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے مانگے۔ تو دعا کی قبولیت ہوتی ہے، انسان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، مسلمان کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو قبولیت دعا، اس کا معنی میں بیان کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ دعا کی قبولیت زمان اور مکان کے ساتھ بھی ہے۔ بس اوقات کوئی زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، بس اوقات کوئی مکان ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یعنی زمانے کے اعتبار سے فرمایا کہ بہترین وقت دعا مانگنے کا آخری رات ہے، رات کے آخری حصے میں مجھ سے دعا مانگا کرو، میں اس وقت دعائیں قبول کرتا ہوں۔ یہ رات کا ایک زمانہ ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جمعہ کے دن میں دعائیں قبول کرتا ہوں۔ ابھی رمضان المبارک میں فرمایا کہ افطار کے وقت مجھ سے دعا مانگا کرو، یہ زمانہ ہے۔ یعنی بعض زمانے مخصوص ہیں کہ جب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح بعض مکان مقدس ہیں، مقدس جگہ پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مثلا مینا کے اندر فرمایا دعا قبول ہوتی ہے، سعودی عرب میں یعنی حرم کے اندر مینا کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح عرفات کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں، مزدلفہ کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں، صفا مروہ پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، بیت اللہ کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں، ملتزم کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہیں، حتیم کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ایسے رمضان المبارک میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ ہم ہر زمانے میں ہر مکان میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں سنتے ہیں، اور قبول کرنے کے لیے اس نے مخصوص جگہ بھی بتلا دی کہ وہاں جا کر دعا مانگو تب بھی قبول کروں گا، اور مخصوص وقت بھی بتلا دی کہ ان مخصوص اوقات میں مانگو تب بھی قبول کروں گا۔ تو ویسے جو ہے نا ہر وقت مانگنا چاہیے، کہ ہو سکتا ہے کوئی دعا کی قبولیت کا وقت ہو۔ تو فرمایا اجیب دعوت الداع، میں دعا کو کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے مانگے، اذا دعان، جب وہ مجھ سے مانگے۔ تو دعا اللہ کیسے قبول کرتا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کا معنی یہ ہے کہ جو بندہ چیز مانگتا ہے بسا اوقات وہ فوراً دے دی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین حکیم ذات ہے، اللہ رب العالمین پوری کائنات کے مسائل کو، پوری کائنات کو اچھی طرح جاننے والے ہیں۔ تو انسان جو ہے نا وہ اپنی سمجھ کے مطابق مانگتا ہے، تو اللہ انسان کی سمجھدانی سے بہت زیادہ واقف ہے، انسان کیا مانگ رہا ہے۔ انسان کا حال تو ایسا ہے کہ جیسے چھوٹا بچہ بیٹھا ہو گود میں اور آدمی چولہے کے پاس بیٹھا ہو، تو وہ چاہے گا کہ وہ انگارہ اٹھا کر میرے ہاتھ پر لگے، بڑی چمکدار چیز ہے۔ تو اب چھوٹے بچے کو کیا پتا کہ میرا ہاتھ جل جائے گا۔ تو انسان کی سمجھداری اتنی ہے، انسان مانگتا ہے، لیکن رب العالمین وہ اچھی طرح جاننے والے ہیں کہ یہ چیز اس کے مناسب ہے یا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس کی حیثیت کے مطابق اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ اگر وہ چیز مناسب ہے فوراً عطا کر دی جاتی ہے، اگر وہ چیز مناسب نہیں ہے تو پھر دعا کی قبولیت کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اس دعا کی برکت سے اللہ آنے والے مسائل دور فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی مصیبت آنے والی ہو، اس نے کوئی دعا مانگی، کوئی چیز مانگی، مثلا وہ اللہ سے کوئی چیز مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے کوئی بہترین گاڑی عطا فرما دے۔ اب اللہ رب العالمین کے علم میں ہے کہ اگر میں اسے گاڑی دے دوں تو اس کے لیے مناسب ہے تو دے دیتا ہے، اگر مناسب نہیں ہے تو اللہ آنے والی مصیبتوں سے دور کر دیتے ہیں۔ کوئی مصیبت آ رہی ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے، تو اس دعا کی برکت سے اللہ وہ پریشانی دور فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے، نہ اس کو وہ چیز ملتی ہے، نہ پریشانیوں سے بچتا ہے، اللہ اس دعا کو آخرت کے لیے سپورٹ کر دیتے ہیں۔ آخرت میں اس دعا کا بدلہ بہترین جزا سے دیا جائے گا۔ آخرت میں جب دعا کے بدلے دیے جائیں گے تو اس وقت بندہ خواہش کرے گا کہ دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، اللہ آخرت میں مجھے اتنا صلہ، اتنا بہترین بدلہ دے رہے ہیں۔ تو دعا ہر وقت انسان کی قبول ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بندہ کوئی غلط دعا نہ کرے، گناہ کی دعا نہ کرے، اسی طرح قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ اسی طرح فرمایا کہ رزق حلال ہو، دعا کی قبولیت میں رزق حلال کا بہت بڑا دخل ہے۔ اور پھر مایوس نہیں ہونا چاہیے، دعا مانگ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوسی کفر ہے، اللہ کی ذات سے مایوس ہو جانا یہ کفر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعا اللہ سنتا نہیں ہے، یہ بہت غلط جملہ ہے۔ اللہ ہر وقت سنتے ہیں، ہر کسی کی سنتے ہیں، اور ہر ایک کی سنتے ہیں، ساری کائنات کی سنتے ہیں، صرف انسانوں کی نہیں، درندوں کی، پرندوں کی، حیوانات کی، ہر چیز کی، جو چیز بھی اللہ سے مانگتی ہے اللہ ہر وقت سنتے ہیں، ہر کسی کی سنتے ہیں، ہر ایک کی بولی سمجھتے بھی ہیں، اور اس کے مطابق خود فیصلہ بھی فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مانگنے والے کی مانگ میں پوری کرتا ہوں جب وہ مجھ سے مانگے۔
اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بس اوقات قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، انسان کوئی چیز مانگتا ہے فوراً عطا کر دی جاتی ہے، اور بس اوقات قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، انسان کوئی بد دعا کرتا ہے وہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ مثلاً جو ہے نا وہ عموماً عورتوں کی عادت ہوتی ہے اپنے بچوں کو بد دعائیں دیتی ہیں، تو بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ بس اوقات قبولیت کا وقت ہوتا ہے فوراً جو ہے بد دعا قبول ہو جاتی ہے اور نقصان ہو جاتا ہے۔ اس لیے بد دعا سے پرہیز کرنا چاہیے، دعا ہر وقت اللہ سے مانگنی چاہیے۔ تو فرمایا تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا پوری کروں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم میرا حکم مانو، میری اطاعت کرو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لے آؤ۔ اللہ کافر کی بھی دعا قبول کرتا ہے، دنیا کے اندر سب کے لیے اس کی رحمت عام ہے، لیکن یہ ایمان والوں کو خصوصی طور پر فرمایا میرا حکم مانو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لے آؤ، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تم سیدھی راہ پر رہو، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ تو اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے، ہر چیز مانگنی چاہیے، دین اور دنیا کی ساری بھلائیاں مانگنی چاہیے، دین بھی مانگنا چاہیے، دنیا بھی مانگنا چاہیے۔ اللہ کے خزانوں میں دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، سب چیزیں مانگنی چاہیے، لیکن ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے جس میں صرف دنیا ہو اور آخرت کو بندہ بھول جائے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا ہی عطا کر دے، فرمایا ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ بعض لوگ یوں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ دنیا کی ساری بھلائیاں بھی عطا کر اور آخرت کی ساری بھلائیاں بھی عطا کر اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ دعا بڑی پسندیدہ ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا بڑی پسندیدہ ہے۔ دین کی بھلائیاں بھی آ گئی، آخرت کی اور دنیا کی بھلائیاں بھی آ گئی، لہٰذا ہر چیز اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ اور کون دینے والا ہے؟ وہ خود اعلان کر رہا ہے کہ ساری کائنات کا مالک میں ہوں، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ